السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 369۔ سورۃ الشعراء کی آیات ہیں 40 سے لے کر 60 تک، اور قصہ چل رہا ہے فرعون نے جادوگروں کو جمع ہونے کی تاکید کی اور عوام کو بھی وقت مقررہ پر جمع ہونے کی ترغیب دی۔ تو کیوں؟ وہ اب کہہ رہا ہے فرعون: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبین۔ کہتا ہے فرعون کہ تاکہ ہم جادوگروں کی پیروی کریں گے اگر وہ غالب ہوئے۔ فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبین۔ جب جادوگر میدان میں حاضر ہوئے تو بولے فرعون سے کہ کیا ہمارے لیے اجر ہے، صلہ ہے اگر ہم غالب رہے تو گویا ہوا فرعون: قال نعم وإنكم إذا لمن المقربین۔ بولا جی ہاں، اور یقیناً تم تب تو میرے مقرب لوگوں میں شامل کر دیے جاؤ گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں: قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ڈالو جو تمہیں ڈالنا ہے۔ یہ اس لیے کہا کیونکہ ان کے پاس رسیاں بھی تھیں اور لاٹھیاں بھی تھیں، تو تمہیں کیا کرنا ہے کرو۔ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ۔ تو انہوں نے جادوگروں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں، عصا کی جمع عصیہ، اور لاٹھیاں اور رسیاں پھینکتے ہوئے بولے قسم فرعون کے عزت کی، ہم ہی غالب ہو کر رہیں گے۔ تو اب باری آئی موسیٰ علیہ السلام کی۔ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا، اچانک وہ نگلنے لگا، جو کچھ انہوں نے کرتوت کیے تھے نگلنے لگا۔ یہ ہے فرق جادو اور معجزہ۔ جادو سے ان کے رسیوں کی اور لاٹھیوں کے سانپ نظر آنے لگے، مگر حقیقت میں وہ سانپ نہیں تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ تھا، جو سانپ بنا تھا ان کے اس رسیوں کو، لاٹھیوں کو نگل گیا اور غائب ہو گئی۔ تو یہ ہے فرق اس کا، جادو کا اور معجزے کا۔ اب یہ منظر دیکھا، یہ تو ہماری لاٹھیوں کو کھا گیا اور رسیوں کو، موسیٰ کا بنایا ہوا سانپ۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ۔ سجدے میں گر پڑے جادوگر، اور یہ کہتے ہوئے قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سارے جہاں کے رب پر ہم ایمان لائے۔ مگر ہو سکتا ہے فرعون پوچھے کہ وہ کون سا رب سارے جہاں کا؟ تو کہہ رہے ہیں رب موسیٰ و ہارون۔ کون سا رب؟ جس کا اعلان کیا، مطلب ہے کہ جو موسیٰ کا اور ہارون کا رب ہے۔ جی۔ اب ظاہر ہے کہ آگ بگولا ہوا فرعون، تو کیا کہہ رہا ہے؟
قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. تم ایمان لائے اس پر قبل اس کے کہ میں اجازت دوں، مطلب ہے کہ انتظار کرنا تھا. تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہی تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا. یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی تمہارا استاد جادوگر، تو ان قریب تم جانو گے. اب وہ کیا جانو گے؟ ضرور ضرور تمہارے ہاتھ اور پیر مخالف سمت سے، یعنی ہاتھ دایاں تو پیر بائیں اور اس کے عکس کاٹوں گا، اور پھر ساروں کو سولی پر بھی چڑھا دوں گا. اس کا وہ اعلان کر رہا ہے. تو جب انہوں نے اعتراف کیا کہ حضرت موسیٰ کی جادو نہیں، اور جب ایمان کی روشنی دل میں داخل ہوئی تو سامنے زبردست قوت والا ظالم و جابر بادشاہ کچھ بھی اثر نہیں کرتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ قالوا لا ضیر انا الى ربنا منقلبون. بولے کہ لا ضیر، لا ضیر یعنی کوئی حرج نہیں، کوئی نقصان نہیں، ہم تو ہمارے رب کی طرف ہی جانے والے ہیں، لوٹنا ہی ہے. تو ہمیں سولی دے گا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان كنا اول المؤمنین. ہم تو چاہتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمارے خطاؤں کو معاف کرے گا. آج تک وہ غلط کام انجام دے رہے تھے. اور یہ کہ ہم ہو جائیں پہلے ایمان لانے والے، یعنی مقدم ہو جائیں ایمان لانے میں. تو اب حجتیں قائم ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے جاؤ، اور یہ بھی بتلا دیا کہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا، اس لیے صبح سویرے سے پہلے نکل جاؤ. فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ. اب صبح ہوئی تو دیکھا کہ یہ تو نکل گئے، تو پھر فرعون نے اپنے اہلکار کو شہروں میں بھیجا، حاشرین جو اس کے تھے اہلکار. ان هؤلاء لشرذمة قلیلون. اور یہ بھی کہا کہ یہ تو ایک چھوٹی جماعت ہے، لہذا جاؤ پیچھا کرو، ان کو پکڑو. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ. غائظ ہم کہتے ہیں اردو میں غیظ و غضب، تو غیظ یعنی غصہ جی. اور یہ کہ انہوں نے ہمیں غصہ دلایا ہے. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ. حذر احتیاط، اور ہم سارے کے سارے تو چوکنا ہیں. چوکنا ہے کہ مطلب کیا؟ ساز و سامان بھی ہے، جو بھی ترجمہ کرے اس طریقے سے. فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ. تو ہم نے فرعون کو، اس کے درباریوں کو باغات سے اور چشموں سے نکال دیا. کہاں نکال دیا؟ مصر سے پیچھا کرنے کے لیے. جب پیچھا کرنے نکلے تو ڈوب گئے، اس طرح سے نکالا. وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ. اور کنوز کنز کی جمع، مقام رہنے کی جگہ ان کی نفیس تھی، محلات تھے، وہاں سے نکالا. كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ. اسی طرح
اوپر جو بیان ہوا ہے نا، اس طرح ہم نے انہیں نکالا. اب جب نکالا تو اس کا وارث بنایا ہم نے بنی اسرائیل کو. اب بنی اسرائیل کو وارث کیسے بنایا؟ تو اسے سمجھنا ہے. بنی اسرائیل تو نکل چکے، اس کے بعد مصر نہیں لوٹے، میدان سینا میں رہے، تیہ میں رہے، اور انہیں پھر شہر فلسطین میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا. اس لیے کچھ آیات کو سمجھنا پڑتا ہے. تو مطلب کیا کہ انہیں بھی بادشاہت عطا کی، انہیں بھی انعامات عطا کیے. یعنی جن انعامات کو فرعونیوں کو نوازا گیا تھا، جن انعامات سے، جن نعمتوں سے، جس اقتدار سے، وہ انعامات، وہ اقتدار ہم نے بنی اسرائیل کو دیا. یہ مراد ہے. تو حاشیہ پڑھ لیں اس کا. فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، چنانچہ فرعونیوں نے سورج نکلتے ان کا پیچھا کیا بنی اسرائیل کا. بقیہ قصہ آئندہ سنتے ہیں. تو مطلب جادو معجزے کا فرق. اور یہاں آیت کہ ہم نے وارث بنایا بنی اسرائیل کو، تو کس کا وارث بنایا؟ نعمتوں کا، بادشاہت کا، نہ کہ سرزمین مصر کا. مصر میں تو آئے نہیں کبھی، وہ تو بیت المقدس فلسطین. تو آج اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.